والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ حضرات کافی اچھا سن رہے ہیں، یہاں پر سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں، الحمدللہ بھی بول رہے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب لوگ ہیں جو اس قدر خاموش بیٹھے ہیں، عجیب لوگ ہیں جو اس قدر خاموش بیٹھے ہیں، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، عجیب لوگ ہیں جو اس قدر خاموش بیٹھے ہیں، نبی کے نام سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں دو تین شعر امام حسین کی شان میں پڑھ رہا ہوں، اور اچھے لگے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور بولتے رہیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کربلا میں تھی للکار علی کے گھر کی، 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 کربلا سکتی کبھی ہار علی کے گھر کی، ہو نہیں سکتی کبھی ہار علی کے گھر کی، ہو نہیں سکتی کبھی ہار علی کے گھر کی، ہو نہیں سکتی کبھی ہار علی کے گھر کی۔ اور کاٹ کر سینکڑوں سر بولے حسین ابن علی، کاٹ کر سینکڑوں سر بولے حسین ابن علی، کاٹ کر سینکڑوں سر بولے حسین ابن علی، اس طرح چلتی ہے تلوار علی کے گھر کی، اس طرح چلتی ہے تلوار علی کے گھر کی، اس طرح چلتی ہے تلوار علی کے گھر کی، اس طرح چلتی ہے تلوار علی کے گھر کی۔
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علی رب محمد صلی اللہ علیہ سیدنا وسلم. محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی, نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر. مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں, دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں, دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین تو مذہب اسلام ہے, جس پہ ہم اور آپ عمل کرتے ہیں. ہم اور آپ کہلاتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, مذہب اسلام ہمارا ہے. ہم نبی پر جان دینے والے ہیں, مذہب اسلام ہمارا ہے. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں, مذہب اسلام ہمارا ہے. لیکن آج ہم اور آپ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, مذہب اسلام ہمارا ہے, لیکن ہم اور آپ اس مذہب اسلام سے دور ہیں. نمازوں کے قریب نہیں ہیں, روزوں کے قریب نہیں ہیں, ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مذاق بناتے ہیں, ایک دوسرے کے عیبوں کو کھولتے ہیں. گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں, مذہب اسلام ہمارا ہے. لیکن آج ہماری وجہ سے مذہب اسلام کو لوگوں نے اپنا ٹارگیٹ بنا لیا ہے. آج ہماری ناکارہ پن کی وجہ سے مذہب اسلام کو لوگ بدنام کرنے پہ اتر آئے ہیں. آج گناہ ہم کرتے ہیں, لوگ ٹارگیٹ مذہب اسلام کو بناتے ہیں. آج شراب ہم پیتے ہیں, لوگ مذہب اسلام کو اپنا ٹارگیٹ بناتے ہیں. ارے اللہ کے نیک بندوں نے جو اللہ والے تھے انہوں نے مذہب اسلام کی کس طرح حفاظت کی ہے, اپنی جان کو دے دیا, مذہب اسلام پر آنچ نہ آنے دی, اپنے مال کو لٹا دیا, مذہب اسلام پہ آنچ نہ آنے دی. جان کی بات آتی تھی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے, مال کی بات آتی تھی مال لٹا دیا کرتے تھے, لیکن مذہب اسلام پہ آنچ نہ آنے دی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ پہلے کی ماؤں نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی تھی, انہوں کے دلوں میں کیا عشق مصطفیٰ ڈالا تھا. ایک عورت ہے, جنگ احد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, جب کفار مکہ میدان جنگ میں اتر آئے تو مصطفیٰ نے بلال سے فرمایا, اے بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو حضور کو مجاہدوں کی ضرورت ہے. حضرت بلال آتے ہیں اور آنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں, عبادت کرنے والے عبادت کو چھوڑ دیں. حضور نے یاد فرمایا ہے, مصلوں پر عبادت کرنے والے عبادت کو ترک کر دیں, عبادت کو چھوڑ دیں. حضور نے یاد فرمایا ہے, آنسو بہانے والے آنسو بہانا بند کر دیں. حضور نے یاد فرمایا ہے, آپ ایک بیوہ کے مکان سے گزرتے ہیں اور آپ آواز لگاتے ہیں, حضور یاد فرما رہے ہیں, رونے والے رونا بند کر دیں. حضور نے یاد فرمایا ہے, عبادت کرنے والے عبادت چھوڑ دیں. حضور نے یاد فرمایا ہے. حضرت بلال گزرتے ہیں ایک بیوہ خاتون کے یہاں سے, جب بیوہ عورت نے اتنا سنا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور یہ کہتی ہے, ہائے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, میرے پاس کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے, اگر میرا بڑا بیٹا ہوتا میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیجتی. آپ دیکھیں نا کہ رونا کس پر ہے, اس پر رونا نہیں ہے کہ شادی پر اچھا لباس نہ ملا, رونا اس پر نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے مطالبات کو پورا نہ کیا, رونا اس پر ہے کہ جس نبی نے سب کچھ دیا ہے آج ہم اسے کچھ دینے کے قابل نہ رہے. اے میرے پیارے, ہم سوچے نا ہماری زندگی کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں. اللہ سے یعنی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن محبت رسول آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ارے کیا محبت کرنے والا, نبی سے محبت کرنے والا نمازیں چھوڑ سکتا ہے, نبی سے محبت کرنے والا کسی کا دل دکھا سکتا ہے, نبی سے محبت کرنے والا کیا کسی کو سہارا نہیں دے گا, کیا نبی سے محبت کرنے والا کسی پر ظلم کر سکتا ہے. بوڑھی ضعیفہ ہے, رو رہی ہے, ارے جس نبی نے سب کچھ دیا ہے آج ہم اس نبی کو کچھ دینے کے قابل نہ رہے. رو رہی ہے, پاس میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے, 5-6 سال کی عمر ہے,
پاس میں لیٹتا ہے، رونے کی آواز کچھ بلند ہوتی ہے تو بچہ اٹھ گیا اور کہتا ہے امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ کیا تم میرے ابا کی یاد میں رو رہی ہو؟ تو ماں کہتی ہے بیٹے تو لیٹ جا، تیرے باپ کی یاد میں نہیں رو رہی ہوں، لہٰذا تو لیٹ جا، تو میرے بڑھاپے کی عقل کو نہیں سمجھے گا، تو ابھی بچہ ہے۔ تو چھوٹا بچہ کہتا ہے اس کی ماں نے اسے کیا تربیت دی تھی؟ بچہ کہتا ہے اے ماں، ایک ماں روتی رہے اور بچہ سو جائے، ماں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ میری ماں لیٹی رہے اور میں سو جاؤں، ماں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ بتائیں رونا کس پر ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے، ابھی حضور کا غلام حضرت بلال وہ بھی اعلان کر گئے ہیں کہ حضور کو مجاہدوں کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے جانا ہے۔ بیٹے تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، اگر تیرا بڑا بھائی ہوتا میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیجتی، میں بھی اسے سجا کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیتی، قربان کرنے کے لیے بھیج دیتی، لیکن میرے بیٹے میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے اے ماں تمہیں میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے لے چلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہے، کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا آپ اس کو لے کر جائیں۔ بچے نے ماں کے دل کو تسلی دی اور بچہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے باہر وہ عورت جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد حضور نے بلال سے کہا اے بلال پوچھو یہ ضعیفہ کیوں آئی ہے، یہ مائی کیوں آئی ہے، یہ عورتوں کے آنے کا وقت تو نہیں ہے۔ حضرت بلال آتے ہیں، کہتے ہیں مائی کیا آنا ہے، یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تو ضعیفہ کہتی ہے بلال مجھے تم سے بات نہیں کرنا ہے بلکہ حضور سے بات کرنا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں مائی یہ عورتوں کے آنے کا وقت تو نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تو وہ ضعیفہ کہتی ہے یا رسول اللہ بھی آپ نے ہی تو کہا تھا، آپ کا غلام بلال ابھی جا کر اعلان کر رہا تھا حضور کو مجاہدوں کی ضرورت ہے، حضور کو مجاہدوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں ہے، اگر بڑا بیٹا ہوتا تو میں اسے شہادت کا دولہا بنا کر بھیجتی، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، یا رسول اللہ یہ چھوٹی سی جان میرے پاس ہے، لہٰذا آپ اس کو جنگ میں لے کر جائیں، یہ آپ کے ساتھ جنگ میں جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا تو ضعیفہ سے فرمایا اے ضعیفہ تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے، ارے یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا جنگ کرے گا، کیا یہ دشمنوں کے سر قلم کرے گا، یہ تلوار چلانے کے قابل نہیں ہے، ضعیفہ تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے، جنگیں ہوتی رہیں گی، اسلام کی نہیں جنگیں ہوتی رہیں گی، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تب تو اس کو لے کر آنا۔ بچے نے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا، اسے دعائیں دی، ضعیفہ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چلنے لگتی ہے کہ بچہ تھوڑی آگے گیا تھا، بچے نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کے پاس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں تو کہتی تھی حضور کا وہ دربار ہے کہ وہاں پر کوئی جاتا ہے تو وہ خالی نہیں آتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بچہ ہوں، میں جنگ نہیں لڑ سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، دشمنوں کے سر نہیں کاٹ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کے سینے کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی دشمنان اسلام آپ کے پیروں پر تیر چلائے گا، وہ تیر میں اپنے سینے پہ کھا سکتا ہے۔ کیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ میں آپ کے پیروں کی حفاظت کر سکتا ہوں، جو تیر آپ کے پیروں پر لگے گا وہ تیر میں اپنے سینے پہ کھا سکتا ہوں، وہ نیزہ میں اپنے سینے میں اتار سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں اتنی ہمت ہے میرے اندر کہ میں وہ تیر اپنے سینے پہ لے سکتا ہوں۔ ارے ماؤں نے کیا بچوں کو تربیت دی تھی، آج ہم مذہب اسلام کے چاہنے والے بنتے ہیں، مذہب اسلام سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نبی کا عشق نہیں ہے۔ ارے نبی کے چاہنے والے وہ تھے
تھے کہ جب مال کی بات آتی نبی کے نام پر مال قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جہاں پر بات مذہب اسلام کی آتی تھی، غلامان مصطفیٰ یہی کہتے نظر آتے تھے خدا کے نام پر اپنی یہ جان دے دیں گے، ہم اس کی راہ میں ہر امتحان دے دیں گے، نباز آئے تم اپنی بدتمیزی سے تمہارے سینے پہ چڑھ کر اذان دے دیں گے۔ جب بات مذہب اسلام کی آتی ہے تب تیور دکھایا کرتے تھے، لیکن آج اگر ہماری خود کی بات ہوا کرتی ہے تو مال کی بات آئی تو پھر لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ لیکن جب بات مذہب اسلام کی آتی ہے، آج مسجد کے امام صاحب تقریر کرتے کوئی غلطی کر دیں تو اس پہ کہنے والے 1000 لوگ ملیں گے، امام صاحب آپ نے یہ کہا، کوئی آیت میں غلطی ہو جائے تو 10 لوگ ہاتھوں ہاتھ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ سے فلاں غلطی ہو گئی، آپ نے فلاں غلطی کر دی۔ لیکن بات عمل کی آتی ہے تو عمل کرنے کے لیے ایک بھی تیار نہیں۔ امام صاحب نے فجر کی اذان نہیں پڑھی، اس پر 1000 لوگوں نے کہا، 20 لوگ ہاتھوں ہاتھ کہنے تیار ہیں، امام صاحب فجر کی اذان نہیں پڑھی۔ لیکن کوئی یہ دیکھنے نہیں آئی امام صاحب نے اذان پڑھی کیوں نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ لیکن نہیں پڑھی، نماز کے بعد جو ملتا ہے امام صاحب اذان نہیں پڑھی۔ یہ آج ہماری اور آپ کی فطرتیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خاں سمجھتے ہیں نا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے نبی سے محبت کا کیا یہی دعویٰ ہے کہ ہم نمازیں چھوڑتے رہیں؟ یہی نبی کی محبت کا دعویٰ ہے کہ دوسروں پر ظلم کرتے رہیں، کبھی غریبوں کی مدد نہ کریں، کبھی مسکینوں کو سہارا نہ دیں؟ آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر کسے کہتے ہیں، امیر کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت سعید بن عامر، حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا تھا، ایک صوبے کا گورنر یا عامل بنایا تھا۔ ایک روز جب بہت سارا خزانہ اکٹھا ہوا، بہت سارا مال غنیمت آیا، تو حضرت عمر نے کہا، وہاں کے جو خزانچی تھے ان سے کہا، آپ غریبوں کی لسٹ مجھے بنا کر دے، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں، یعنی لوگوں میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر۔ جب لوگوں کی لسٹ آئی تو چوتھے نمبر پر گورنر صاحب کا نام بھی لکھا ہوا تھا، غریبوں کی لسٹ میں گورنر کا نام۔ آج ہمارے یہاں کا کوئی پردھان ہو نا، پردھان، تو اس کا نام سب سے بڑے امیروں میں نہ آئے نا تب تک اسے مزہ نہیں آتا ہے، تب تک مزہ نہیں۔ سعید بن عامر گورنر ہے اور نام غریبوں کی لسٹ میں۔ حضرت عمر نے سنا تو کہتے ہیں، یار تو غریب تھا، تنگ دست تھا، بتا دیتا لوگ تیری مدد کر دیتے، لیکن تو نے بتایا نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں، عمر پہلے یہ بتائے میرا نام کس نے بتایا؟ ارے میں غریب تھا، میں غریبی کے رونے نہیں روتا، میں غریبی کے رونے نہیں روتا، اللہ اور میرے بیچ کی بات تھی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ میرا نام کس نے بتایا ہے۔ گورنر کا گورنر ہے، دیکھیے اور حال کیا ہے۔ اور حضرت عمر جب کسی کو گورنر بناتے 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کو دیکھنے کے لیے جاتے یہ اپنا کام کس طرح کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اب حضرت سعید بن عامر گورنر ہیں، آپ جہاں کے آپ گورنر تھے وہاں پر گئے، وہاں پر جانے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گورنر کی کوئی شکایت ہے؟ اب شکایت دیکھنا، شکایت کیسی ہے، دل کے کان سے سننا۔ میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ حدیث پاک ہے، حقیقت ہے کہ جو نبی کے صحابہ تھے انہوں کے دلوں میں نبی کا عشق کس طرح تھا، کس طرح نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ لوگ جمع ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، بتاؤ آپ کے گورنر کی کوئی شکایت ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں، حضور 4 شکایات ہیں۔ ایک نے 4 شکایات ہیں، اور پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ پہلے جب نئے نئے گورنر بنے تھے تو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، شام کے وقت آتے ہیں۔ اور دوسری شکایت یہ ہے کہ پہلے جب یہ نئے گورنر بنے تھے تو شام کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اب نماز عشاء پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ایک روز مسجد میں آتے ہی نہیں، ہفتے میں ایک روز مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی اتنا روتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد کبھی احساس کیا کہ ہم نے کیا گناہ کیا؟
کبھی احساس نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، اسی لیے ہم گناہ کا احساس نہیں کرتے۔ 4 شکایتی حضرت عمر کہتے ہیں سعید بن عامر بتاؤ تمہیں اس میں کچھ کہنا ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں حضرت آپ ہیں، اگر آپ نہ پوچھتے تو کبھی نہ بتاتا، اگر یہ سوالات آپ نہ پوچھتے کبھی نہ بتاتا۔ پہلا سوال کہ آپ فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے کیوں نہیں رکتے؟ تو آپ کہتے ہیں میری جو بیوی ہے نا جس نے میری 30 سال خدمت کی ہے، اب اس کی طبیعت خراب ہے، وہ پیروں سے معذور ہو گئی ہے، میں نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہوں، گھر کے برتن دھوتا ہوں، گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں، اور جس بیوی نے میری 30 سال خدمت کی ہے میں اسے اپنے ہاتھ سے بنا کر کھانا کھلاتا ہوں، اور وہ لیٹرین پخانا کرتی ہے اس کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے پہلا سوال سنا تھا، لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بولے جو میری بیوی ہے جس نے میری خدمت کی ہے نا اس کو اپنے ہاتھ سے لقمے کھلاتا ہوں، گھر جا کر گھر کے برتن دھوتا ہوں، جھاڑو لگاتا ہوں، اتنے کام کرتا ہوں، اس لیے گھر جلدی چلا جاتا ہوں، اگر گھر نہ جاؤں گا میرے گھر کا کام کون کرے گا، میری بیوی کو کھانا کون کھلائے گا، گھر کا کام کون کرے گا، اس لیے گھر جلدی چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر دوسرے سوال کہتے ہیں نماز عشاء کے بعد کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت سعید بن عامر اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھنا عمر کوئی بال کالا ہے، یعنی پھل پک چکا ہے، نہ جانے اللہ کب بلا لے، دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے، نہ جانے اللہ کب بلا لے۔ خدا کی عبادت کرتا ہوں، گھر میں رہ کر ساری رات عبادت کرتا ہوں، دن میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے دیا ہوا ہے لیکن ساری رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کو مناتا ہوں۔ اور تیسرا سوال کہتے ہیں ہفتے میں 1 دن کیوں نہیں آتے ہیں آپ گھر میں؟ تو آپ کہتے ہیں بتایا نہیں کہ غریب ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا، 1 جوڑی ہے میرے پاس کپڑے، صرف 1 جوڑی، میں ان کو دھو کر خشک کر کر سوکھنے ڈال دیتا ہوں اور اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ بتاؤ گورنر کا یہ عالم ہے، گورنر ہے اور یہ عالم ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں نا ہماری زندگی، اپنی زندگی کی جائزہ لینا۔ 3 سوال ہو گئے، 4تھا سوال کہتے ہیں آپ روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں اس لیے بے ہوش ہو جاؤں کہ میں نے کلمہ 40 سال کی عمر میں پڑھا تھا، کلمہ 40 سال کی عمر میں پڑھا تھا، میں مسلمان 40 سال کی عمر میں ہوا تھا، جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں پھر صبر نہیں ہوتا، روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آج یہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی احساس سے گناہ نہیں کرتے، ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں لیکن کبھی توبہ نہیں کرتے۔ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، قریب کا انتقال ہو جائے، اس سے جدا ہونے کے غم میں، اس سے دور ہونے کے غم میں زارو قطار روتے ہیں۔ اے میرے پیارے، اتنا اگر آپ اپنے کیے پر رو لیے ہوتے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہوتا، تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہوتا۔ پہلے الفاظ کو تولو تو بہت اچھا ہے، پھر بس انجیدگی بولو تو بہت اچھا ہے۔ اشک اوروں کے جنازے پہ بہاتے ہو اگر اپنے اعمال پہ رو لو تو بہت اچھا ہے۔ اشک اوروں کے جنازے پہ بہاتے ہو اگر اپنے اعمال پہ رو لو تو بہت اچھا ہے۔ داغ اشیاء کے جو دامن پہ لگا رکھے ہیں شرم کے پانی سے دھو لو تو بہت اچھا ہے۔ میرے پیارے زندگی کا جائزہ لے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نمازیں پڑھیں تبھی پتا چلے گا کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرنے والے مذہب ہے۔ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرائیں، انہوں کے دلوں میں نبی کی محبت ڈالیں۔ آج ہم اور آپ بس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں لیکن نمازوں سے دور ہیں، والدین پر ظلم کرتے ہیں، والدین پر ستم کرتے ہیں۔ مولا ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔